کہ بظاہر آن دا فیس ویلیو ایک چھوٹا کام، لیکن اللہ کیا کیا راستے کھولتا ہے. ذرا سنیے گا. ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، آیت اللہ محمد باقر شفتی ان کا نام تھا، موسوی سادات میں سے، اصفہان میں مدفون ہے. انہوں نے بہت غربت میں زندگی گزاری، طالب علم تھے ایک مدرسے میں، یعنی اتنے غریب تھے کہ ان کا جو لباس تھا نا وہ الگ الگ رنگوں کا تھا پیوند ہونے کی وجہ سے. تو واقع میں اس طرح سے ان کی زندگی کے حالات میں کہ 2 دن تک بھوکا رہنا پڑ گیا. تو شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا کھانا ہو کہ جو بہت ضروری ہو جائے جسم و جان کے تعلق کے لیے، لیکن بہرحال شدید بھوک تھی. مدرسے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر طلبہ میں کچھ تقسیم کیا، نماز وحشت اپنے مرحوم کے لیے پڑھانے کے لیے انہوں نے کوئی ہدیہ تقسیم کیا. تو ایسا پہلے بہت ہوتا تھا، اب بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ طالب علموں کو جو خدمت کرنے والے ہیں انہیں یاد بہت سارے مومنین فقط اسی وقت کرتے ہیں کہ جب ان کا کوئی مر جائے، جب قرآن خوانی کروانی ہے، جب نماز وحشت پڑھوانی ہے، اس کے علاوہ یاد نہیں آتے. تو وہ نماز وحشت پڑھانے کے لیے آئے مدرسے میں، اور انہوں نے تقسیم، بہت تھوڑی اماؤنٹ تھی وہ، بہرحال جتنا بھی ان کے پاس آیا انہوں نے کہا کہ بہت زمانہ ہو گیا میں نے گوشت نہیں کھایا، تو میں جاؤں گا گوشت خرید کے لاؤں گا. جب وہ گئے گوشت خرید، تو وہاں بھی کہا بھائی یہ تو اتنی کم اماؤنٹ ہے، اس سے تھوڑا سا بھی گوشت نہیں مل سکتا. اچھا بھائی کیا مل سکتا ہے پھر؟ کہا لیور کلیجی وہ مل سکتی ہے. کہا ٹھیک ہے وہی دے دیجیے. تھوڑا بہت جو تھا وہ لے کر واپس آ رہے ہیں. شدید غربت بھی ہے اور بھوک بھی ہے. خود بیان کرتے ہیں کہ میں واپس آ رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا، بلکہ کتیا فیمیل، اس کے 2 بچے اس کے سینے سے لگے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں دودھ پینا لیکن دودھ نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ خود اتنی کمزور ہے کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. میں نے سوچا کہ یہ کتیا ہے، اس کے 2 بچے ہیں. معذ معذرت یہ لفظ میں ممبر سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعہ میں اس طرح سے بڑا دل للچایا کہ بہت بھوکا ہوں. بہرحال اللہ کی خاطر وہ اس کے سامنے ڈال دیا تاکہ بچے دودھ پی لیں. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس نے میری جانب دیکھا اور پھر آسمان کی جانب منہ کیا اور کچھ کہا اس نے. میں نہیں سمجھ پایا کہ کیا کہا. یقیناً کوئی اللہ سے کلام کیا ہوگا، رب تو سب کا ہی وہ ہے، خالق تو سبھی کا وہ ہے، تو یقیناً کوئی کلام کیا ہوگا. کہتے میں واپس آ گیا، پھر بھوکا سویا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. چند دن گزرے اسی طرح سے بھوک سے، بہت کم کہیں سے کوئی نصیب ہو جاتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا. دفعتاً ایک دن اٹھا تو ایک شخص بڑی دور سے ایسا لگ رہا ہے، کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. ایک صاحب جن کا انتقال ہوا ہے، بڑے ثروت مند تھے، اور انہوں نے اپنے پورے مال میں سے 1/3 وصیت کی ہے کہ آپ کو دیا جائے. کثیر مال ان تک پہنچا اس 1/3 وصیت کے بعد. اور جب وہ مال پہنچا تو بظاہر ساتھ میں اس طرح سے اس مرنے والے نے کہا تھا کہ ان سے یہ کہنا کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اسے اگر کسی تاجر کو دے دے جو ایماندار بھی ہو، تاکہ اس کا منافع آتا رہے اور آپ کی زندگی چلتی رہے. معاملات کہتے پتہ نہیں کیا وہ نیکی تھی، کیا معاملہ تھا، اتنی زیادہ برکت ہوئی، اتنی زیادہ برکت ہوئی. پتہ کیا، ہزار دکانوں کے مالک تھے یہ. بعد میں ہم 1-2 گھر خریدتے نا، وہ پورے محلے خریدتے تھے اور وقف کرتے تھے. بہت سے مدرسے بنائے، بے شمار مسجدیں بنوائیں. قاجاریوں کے زمانے میں یہ تھے. تو اصفہان کا جو حاکم تھا نا، اس کے ساتھ پیرلل ان کی عدالت لگتی تھی، جہاں اسلامی نظام کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. اصفہان کے حاکم کے پاس کوئی جاتا تھا کچھ مانگنے کے لیے، کہتے تھے میرے پاس کیا ہے، سید اصفہان، ان کا نام مشہور ہو گیا تھا سید اصفہان. سید اصفہان کے پاس جا، سید اصفہانی کے پاس جاؤ، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، وہاں جاؤ، میرے پاس کیا ہے، دنیا بھی چاہیے تو ان کے پاس جاؤ، آخرت بھی چاہیے تو ان کے پاس. تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ایک حسن فعلی ہے جو میں نے اسے ایک جانور کے ساتھ انجام دیا تھا تاکہ اس کے بچے دودھ پی لیں. کبھی اللہ عز و جل اس طرح سے قبول کرتا ہے.